جی دوستو، ابھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے بہت ہی پیارے دوست محترم مقصود باجوہ صاحب کی نماز جنازہ، اور اس کے بعد سینکڑوں کی تعداد میں لوگ یہاں بیت الصبوح میں حاضر تھے اپنے پیارے بھائی کو الوداع کرنے کے لیے، کیونکہ ان کا جنازہ پاکستان جائے گا، وہاں تدفین ہوگی۔ تو اس کے بعد اب ہم یہاں سب سے پہلے جو آغاز کریں گے ان کے لیے جو خراج تحسین یا ان کی جو نیکیاں یا ان کے جو نیک کام تھے ان کے متعلق، وہ جو ان کی جماعت میں صدر جماعت ہیں، صدر جماعت کی توفیق مل رہی ہے، وہ بتائیں گے کہ مقصود باجوہ صاحب کے اندر کیا خوبیاں تھیں اور کس طرح کے وہ انسان تھے۔ جی مقصود باجوہ صاحب یہ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار احمد سعید خان، صدر جماعت بادسوڈن۔ محترم مقصود احمد باجوہ صاحب کے ساتھ خاکسار کا تعلق پچھلے 12 سال سے تھا، جب وہ فرانکفورٹ سے شفٹ ہو کے بادسوڈن میں ہماری جماعت میں تشریف لائے تھے۔ اس وقت خاکسار کے پاس قائد مجلس کی ذمہ داری تھی، تو چونکہ یہ اچھا تجربہ رکھتے تھے تمام تنظیموں کے حوالے سے، تو انہوں نے اسی ٹائم پہ خاکسار کو بہت ساری نصائحیں کیں اور بہت ساری چیزوں میں ان خاکسار کو انہوں نے مدد فراہم کی، اور سسٹم ہماری جماعت میں خدام الاحمدیہ اپنے پہ بنایا مل کے کہ قائد صاحب ایسے کر لیتے ہیں، ایسے کر لیتے ہیں، بڑے مفید مشورہ جات جو ہے وہ دیتے ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ پھر جب خاکسار اس کے بعد جماعت بادسوڈن میں سیکٹری مال کی ذمہ داری ملی، تو مال کے شعبہ کو فعال کرنے کے لیے مختلف شعبہ جات کے ساتھ مل کے وہ کام کرتے تھے۔ ایز اے جنرل سیکٹری وہ بادسوڈن جماعت میں اس وقت جنرل سیکٹری کی ان کے پاس ذمہ داری تھی، اور خاکسار کے پاس سیکٹری مال کی۔ تو جب سال کا اینڈ ہوتا تھا تو ہم پریشان بعض دفعہ ہو جاتے تھے، مالی مشکلات لوگوں کی آ جاتی تھی سامنے، تو وصولیوں کے سلسلے میں ان کی ایک خاص جو تھا، ان کا ایک کہنا تھا، وہ یہ تھا، ہم آپس میں کچھ افراد کو بانٹ لیتے تھے، اور ان کو جو ہے جو افراد ان کو دیے جاتے تھے وہ خاص اسپیشل افراد ان کو دیے جاتے تھے کہ بھائی صاحب آپ نے ان لوگوں سے بات کرنی ہے۔ تو ان کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا، اس بندے سے پوچھتے تھے بھئی آپ کی کتنی انکم ہے، تو وہ بندہ بتاتا تھا کہ میری اتنی انکم ہے، تو وہ آگے سے کہتے تھے جی رب تیرے کو یہ بھی لے لوے، تو پھر کی کریں گا۔ اس بندے کے پاس جواب نہیں ہوتا تھا کوئی بھی، اور وہ کہتے ہوتے تھے کہ پھر اس رب دا حصہ انہوں واپس کرو۔ یہ ان کی خوبی ہوتی تھی، اور وہ بندے ان کی یہ بات سن کے فوراً ادائیگیاں کر دیتے تھے، اور الحمدللہ ہماری جماعت کے وہ بہت اچھے ایک سپوت تھے۔ ان کی ایک خوبی ایسی بھی تھی کہ ہماری جماعت میں کرونا سے پہلے ریگل میسگ ہر رمضان میں روزانہ کی بیس پہ افطاری کا اہتمام ہوتا تھا نماز سینٹر میں۔ تو افطاری جو لاسٹ کرونا سے پہلے ہماری افطاریاں ہوئی ہیں، اس میں ہم ایسے کرتے تھے کہ افراد جماعت سے کنٹریبیوشن کروا لیتے تھے، اور وہ کہہ دیتے تھے ہم کہ آپ کی طرف سے افطاری ہو جائے گی۔ تو اس سال میں ہمارے پاس جو اماؤنٹ تھی وہ کچھ قدرے کم تھی، تو میں نے مقصود بھائی صاحب سے کہا کہ بھائی صاحب اس دفعہ پورے 30 دن افطاری کروانی مشکل لگ رہی ہے مجھے۔ تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ سر صاحب ہو جائے گا۔ ان کا یہ ڈائلاگ ایسے ہوتا تھا کہ سر صاحب ہو جائے گا، اور وہ ہو جاتا تھا۔ خدا تعالیٰ کرنا ایسا ہوا کہ میرا ایک دوست سکھ تھا، سکھ مذہب سے، اس کو تقریباً 20 سال کے بعد یہ پتہ چلا کہ میں صدر جماعت ہوں بادسوڈن جماعت کا، اور اس کی مجھے کال آئی ہے، 20 سال کے بعد رابطہ ہوا ہے، اور کہتا ہے کہ خان صاحب مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ پنجابی میں بات کی اس نے کہ تسی میں پتہ لگا کہ ایس علاقے دے اپنی جماعت دے پردھان ہو۔ تو میں نے کہا ہاں جی، سنی نام تھا اس کا۔ تو کہتا ہے کہ میں تانوں ملنا۔ میں نے کہا آ جانا میرے پاس، مل لیں گے۔ تو کہتا ہے میرے پاس آیا پھر گھر پہ، تو کہتا ہے کہ میں نے کچھ دان کرنا ہے۔ پنجابی لوگ ایسے ہی بات کرتے ہیں، میں نے کچھ دان کرنا ہے، مینوں پتہ لگیا کہ تہاڈے رمضان 'ਚ کھانے دا پروگرام ہوندا ہے اتنے روز شام نوں، تے میں کچھ دان کرنا ہے، تے تسی میرے کو لے لو تے میرے والوں کھانا لوکاں نوں کھواؤ۔ تو اس بندے نے آپ یقین کریں کہ 500 یورو خاکسار کو دیے کہ یہ میری طرف سے دان کر دیں، اور مجھے اس وقت باجوہ صاحب کی وہ بات یاد آئی مقصود باجوہ صاحب کی کہ سر صاحب ہو جائے گا، اور وہ ہو گیا۔ اسی طرح بے شمار ایسے واقعات ہیں جن سے ہم ان کی نیکیاں جو ہیں وہ بیان کر سکتے ہیں، لیکن
ہمارے پاس وقت ختم ہو سکتا ہے، ان کی نیکیاں جو ہیں وہ گننے میں ختم نہیں ہو سکتی. جزاکم اللہ احسن الجزاء. السلام علیکم. جی ابھی آپ نے بات سنی جو صدر صاحب تھے اپنا مرحوم مقصود باجوہ صاحب کے ایریا میں. اب ان کے چند ایسے دوست جو ان کو پاکستان سے بھی جانتے ہیں یا ان کو جرمنی سے کچھ جانتے ہیں، ان کی چند باتیں بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو جانے والا تو چلا گیا، لیکن آنے والی جو نسلیں ہیں یا لوگ جو سنیں گے تو ان کے دل میں دعا کی تحریک پیدا ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خاکسار کا نام خالد محمود بھٹی ہے. مائنز میں رہتا ہوں. میں 1995 سے میں جرمنی میں ہوں، اور باجوہ صاحب کو میں پاکستان سے جانتا تھا. ہم لوگ روا میں میرے کزن رہتے تھے، میں ان کے پاس چھٹی میں جاتا تھا. تو ہم لوگ فیکٹری ایریا میں رہتے تھے، یہ ساتھ منڈی میں رہتے تھے. تو ہم کٹھے کرکٹ کھیلتے تھے وہاں پہ. وہ ساتھ نرسری تھی، وہاں بیٹھتے تھے چھاؤں میں، اور ساتھ سوئم باتھ میں بھی جاتے تھے. اس کے بعد پھر یہاں پہ آگے باجوہ صاحب، یہاں پہ بھی کافی ٹائم سے ان کے ساتھ شعبہ مومی میں بھی ڈیوٹی دی میں نے خاکسار نے کافی ٹائم، اور اس کے علاوہ جلسہ سالانہ کے اندر بھی کافی ڈیوٹی کی ان کے ساتھ. اور بہت زیادہ کسی بھی جگہ مرکز کا جلسہ پورے یورپ میں ہوتا، بیلجیم میں، ہالینڈ میں، جہاں بھی باجوہ صاحب وہاں پہ نظر آتے. اور بہت دکھ ہوا ہے ان کی وفات کا، برداشت سے باہر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہیں ہم لوگ. بہت دکھ ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، اعلیٰ درجات کرے ان کے لیے. السلام علیکم. میرا نام عامر محمود قاسم، اور میں مائنز میں رہتا ہوں. تو باجوہ صاحب کو میں پاکستان سے جانتا ہوں کہ میں ادھر 1992 میں آیا ہوں. تو میرے بڑے بھائی راشد محمود، حامد محمود ان کے دوست تھے، بہت اچھے دوست تھے. تو ان کی وجہ سے میں ان کو جانتا تھا. بہت اچھے انسان تھے. اللہ میاں ان کی مغفرت فرمائے، اور جو ان کے پیچھے لواقعین ہیں ان کو صبر و جمیل دے. اور جی جیسا کہ آپ نے سنا، دوستوں نے اپنے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہمارے پیارے بھائی مقصود باجوہ صاحب کے لیے. کیونکہ اسلامی تعلیم یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص یہاں دنیا سے روانہ ہو تو اس کی جو اوصاف ہیں، جو نیکیاں ہیں، ان کا ذکر کیا جائے، تاکہ جو لوگ سنیں ان کے دل میں دعا کی تحریک پیدا ہو. تو اس وقت میرے ساتھ محترم خلیل صاحب، وہ ان کا کیونکہ اسی جماعت سے تعلق ہے جہاں مقصود باجوہ صاحب کی رہائش تھی، تو وہ اپنی کچھ یادیں مقصود باجوہ صاحب کے حوالے سے بیان کریں گے. السلام علیکم. آج میں مکرم محترم مقصود احمد باجوہ صاحب کا تھوڑا ذکر کروں گا کہ ان کے ساتھ تعلق تو ہمارا بھائیوں جیسا تھا. تو ہم جماعت باز سوڈن میں رہتے ہیں. تو وہ پہلے فرینکفورٹ میں رہتے تھے، تو تقریباً 15 سال سے وہ ہماری جماعت میں تھے. تو جب کہ آئے ہیں تو ہماری جماعت میں ایک زیادہ وہ ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں، انہوں نے کیا ہے. اینڈ پہ وہ ہمارے جنرل سیکرٹری تھے، پھر شعبہ تبلیغ میں رہے، شعبہ اشاعت میں بھی کام کیا. اور جدھر بھی ان کو کوئی، ابھی وہ شعبہ تبلیغ میں بھی تھے مرکز میں، تو جب بھی کبھی کوئی ہوا ہے تو باجوہ صاحب کو صرف کہنا ہے کہ یہ کام کرنا ہے. تو انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے دوستوں کو اکٹھا کرنا ہے، کیا ہونا ہے، لیکن وہ کام کو اینڈ تک جو ہے وہ کرنا ہے. تو ان میں یہ بہت ساری خوبیاں تھیں. پھر وہ محلہ دار احمد غربی میں روا میں رہتے تھے، میں بھی ادھر کا ہوں، دار احمد غربی کا. تو اس لحاظ سے بھی وہ پھر پیچھے سے بھی میرے کزن تھے، وہ بھی ان کے دوست تھے، تو ادھر بھی خدمت میں آگے ہوتے تھے. تو باجوہ صاحب کی خوبیاں تو بہت زیادہ ہیں، جتنی بھی بیان کی جائے کام میں.
ابھی ان کا سب سے زیادہ یہ ہے کہ ابھی کسی کو یقین ہی نہیں ہوتا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں. جس کو بھی کہیں تو وہ کہتے ہیں باجوہ صاحب یہ ہو نہیں سکتا, آپ غلط کہہ رہے ہیں. تو اتنی خوبیوں کے مالک تھے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا. تو بس اللہ تعالیٰ بس ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور ہمیں بھی اور دوسروں کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے.